یہ جو ووٹ دیتے ہیں کینڈیڈیٹ کو ووٹ، یا یہ سفارش ہے تو سفارش جائز ہونا چاہیے، غلط پارٹی اور غلط آدمی کی سفارش ناجائز، اور یا یہ وکالت ہے تو وکالت بالباطل نہیں ہونا چاہیے، اور یا یہ شہادت ہے تو شہادت بالزور ناجائز ہے، گناہ کی جھوٹی گواہی۔ جو کوئی شفاعت کرے، سفارش کرے، سفارش شریعت کے مطابق، حسنہ کا معنی یہ بہتر ہوگا، شریعت کے مطابق، یکن لہ نصیب منہا، اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ ومن یشفع شفاعتا سیئۃ، اور جو کوئی سفارش کرے سفارش گناہ کی، خلاف شرع، یکن لہ ملے گا اس کو کفل منہا، ایک پاڑچ اس میں سے، پاڑچ ایک جھٹکا اس کو ہی ملے گا، کفل۔ وکان اللہ علی کل شیء مقیتا، تاریخ میں لکھا ہے، اللہ اکبر، یہ جو خیرپور ہے نا، خیرپور نام سنا ہے؟ سندھ میں جگہ ہے خیرپور، بڑا شہر ہے، تو اس کے ایک زمانے میں علیحدہ ریاست تھی یہ، اور اس کا بادشاہ تھا خیرپور کا۔ اس بادشاہ کا ایک سائیں تھا، سائیں سندھی میں بزرگ کو کہتے ہیں سائیں۔ وہ سائیں جب بھی کسی کا کام ہوتا تو بادشاہ کے پاس آ جاتا، بادشاہ اس سے متاثر تھا، اس کا بڑا خیال رکھتا، جس کا جو بھی کام ہو سائیں سائیں بادشاہ۔ ایک دن بادشاہ بہت تنگ آیا اور سائیں کو کہا کہ سائیں، آپ نے بہت سفارش کی، میں آپ سے بہت تنگ آیا ہوں۔ اس نے کہا اچھا یہ جو کام ہے نا یہ کر لینا، اور آئندہ نہیں آؤں گا سفارش کے لیے۔ تو بادشاہ نے کہا اگر آ گئے پھر؟ بادشاہ کو پتہ تھا کہ یہ تو آئے گا، کہا اگر آئندہ میں آئے نا تو یہ داڑھی نہیں ہوگی، یہ گھاس ہوگی، یہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی سنت، یہ گھاس ہوگی اگر میں آئندہ سفارش کرنے آیا گا۔ بہت اچھا، بادشاہ نے وہ کام فوراً کر لیا، سائیں روانہ ہو گیا۔ جب باہر نکلا ایک بوڑھی عورت آئی، اے سائیں، اے سائیں بادشاہ مر گئی میں، اوئے میں لٹ گئی، اوئے میں۔ سائیں اس کے پاس کھڑے سن رہے، پھر اندر آئے، بادشاہ کو کہا بادشاہ باہر ایک بوڑھی عورت ہے، بہت پریشان، بہت غمگین ہے، اس کا کام کر لو۔ بادشاہ نے کہا سائیں ٹھیک ہے کام تو کروں گا، لیکن ابھی آپ نے مجھ سے کیا وعدہ کیا؟ کہا جب میں باہر نکلا اور میں نے اس عورت کو دیکھا اور اس کے چہرے پر آنسوؤں کی بارش دیکھی تو میرے سامنے قیامت کا نقشہ آیا، تو عدل کے میزان میں نے ایک طرف اپنی داڑھی رکھی اور دوسری طرف اس پریشان عورت کے آنسو ڈالے، تو میری داڑھی کی آنسو کے سامنے کوئی حیثیت نہیں۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ سائیں کاملین میں سے، اپنی سیٹ سے اٹھا، ان کے پیروں میں آ کے ہاتھ لگایا، معافی مانگی، کہ آپ کو اجازت ہے، آپ جب چاہے آئے۔ فوراً اس کا کام کیا۔ من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا۔ خواجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، بڑے لوگوں میں سے، سن 6 صدی ان کا اور شیخ عبد القادر کا زمانہ ایک ہے۔ حرم میں ملاقات ہوئی، حضرت کی مجالس جمع ہوئی ہے، وہ لے لینا، اور حضرت پر ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے لمعات خواجہ، لمعات خواجہ۔ خواجہ تیرے حریمی مقدس بجان تار، یہ شعر لکھا ہے اس نے لمعات میں۔
خواجہ تیرے حریمی مقدس پہ جان نثار، ہر ذرہ جس کا جلوہ گائے حسن یار ہے۔ سبحان اللہ۔ لکھا ہے کہ خواجہ صاحب کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے کہا قطب الدین ایبک دہلی کا بادشاہ آپ کا خلیفہ ہے، مرید ہے، اس کے نام ایک خط تو دے دو، میں تو دہلی میں لٹ گیا، ساری جائیداد و مکانات لوگوں نے چھین لی۔ خواجہ صاحب نے اس شخص کو کہا کہ جب جانے کا دن آ جائے تو میرے پاس آنا، تیار ہو کر کے آنا۔ چونکہ راجواڑوں سے دہلی بہت دور ہے، راجواڑے تو ادھر سندھ میں ہے، ادے پور راجواڑہ یہ یہاں خواجہ صاحب کی جگہ ہے۔ جس وقت وہ آدمی آ گیا تیاری کر کے، سفر کی گٹھلی کپڑے وغیرہ تیار کر کے لے آئے، میں جا رہا ہوں۔ حضرت نے بھی چادر کندھے پہ ڈالی کا چلے، کہا کہاں کا؟ دہلی؟ کہا حضرت آپ خط لکھے کرنا، میں جاؤں گا۔ قطب الدین کو پتہ چلا، دہلی کے بادشاہ کو، کہ خواجہ صاحب آ رہا ہے۔ وہ ننگے پیر اور ننگے سر بھاگتا ہوا ہے۔ وہ خواجہ صاحب یہ کیا کیا؟ کہ کیا کیا؟ ایک پریشان حال، آپ کی سلطنت میں اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ جب دم بخود ہوئے بیٹھ گئے، سب کچھ ہوا، تو خواجہ صاحب سے کہا کہ خط لکھ لیتے۔ خواجہ صاحب نے کہا میں نے اس کا درد و غم دیکھا، اور پھر میں نے قیامت کا منظر دیکھا، تو میرا خط اس کے لیے کافی نہیں ہوا، بلکہ میں نے چاہا کہ میں اس کے ساتھ خود آؤں، تاکہ قیامت کے دن میں شفاعتاً حسنتاً کا مستحق ٹھہروں۔ من یشفع شفاعتاً حسنہ یکن لہ نصیب منہا۔ ایک تبلیغی بزرگ تھے بنگال میں، وہ اس کا نام تھا عبد المقیت، چند سال پہلے انتقال ہوا۔ ڈھاکے میں امیر تھے جماعت کے، انجینئر عبد المقیت، اور بھی بہت مقیت ہے، لیکن وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ آیت سے مسئلہ معلوم ہوا۔ ایک مسئلہ یہ کہ سفارش جائز ہے، دوسرا مسئلہ یہ کہ جائز کاموں کی سفارش جائز ہے، ناجائز کاموں کی ناجائز ہے۔